الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دشمن عینیرا اے خدا جویو خدا بینو خدا نام مدد. تقریر تو آپ نے بہت اچھی آپ نے سن لی. مولانا نعمان صاحب کی بھی اور مفتی عاشق حسین صاحب کی بھی. بات کہاں سے شروع کروں؟ بسم اللہ. میں ہر جائز کام سے پہلے یہ بتایا انہوں نے وہ پڑھنی چاہیے. اور ابھی اولیاء اللہ کی شان بیان کی اور بتایا کہ یہ جو گفٹ ہے اللہ کا اور یہ اللہ نے جو یہ گفٹ ان کو ہے تو وہ یہ اس کی شان نہیں کہ وہ لے لے. لیکن بات یہ ہے کہ طاقت بڑھ جاتی ہے. تو بارہا آپ نے حضور تاج الشریعہ کی زبان سے سنا ہوگا اور حضور غوث پاک کی شان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جنگ احد میں جو کافروں کو ایک گڈھے میں ڈالا گیا تھا بدر میں، تو کافروں کو گڈھے میں ڈالا اور پھر ارشاد فرمایا مار کہ تمہیں وہ مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا. مجھے وہ مل گیا جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا، عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کیا وہ سنتے ہیں؟ کس کے مردے ہیں؟ کافروں کے مردے ہیں. سرکار سے عرض کی کیا وہ سنتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ دیکھتے ہیں. تو یہ تو کافر کے مردے کا عالم ہے. اور مومن بھی وہ جو اولیاء اللہ، تو ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے جسم میں جان وہ ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ قید. اور جب وہ پرندہ اس قید سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی پرواز کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اور تقدیر کے بارے میں بتایا تو تقدیر کے بارے میں بات یہ ہے کہ ایک قضائے مبرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم اٹل جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جو اٹل ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قضا کو ٹال دیتا ہوں، قضائے مبرم کو. تو وہ کون سی قضا ہے؟ تو اللہ کا جو حکم ہو، جو اٹل ہو، جو ٹل نہیں سکتا. تو اٹل ہے تو وہ ٹلا کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ قضائے مبرم جو ہے وہ شبیہ مبرم ہے کہ لوح میں اس کو لکھا نہیں گیا ہے، لیکن اولیاء اللہ کو اس کا علم دے دیا گیا ہے اور وہ جانتے ہیں. اسی بارے میں حضرت حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ جب قضا کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ رک جاتے ہیں. لیکن میرے لیے
ایک روزن کھولا جاتا ہے، میں اس میں داخل ہوتا ہوں اور میں قضا سے لڑتا ہوں، حق کے ساتھ میں حق کے لیے لڑتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضوی دولا، قائد ملت۔ اور فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو اس کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو۔ پھر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اس واقعے کی کہ شیخ حماد کے پاس وہ ابو مظفر ان کا نام ہے، وہ تاجر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میں ادھر شام کی طرف جانا ہے تو میں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جائے گا تو قتل کیا جائے گا اور تیرا مال لوٹ لیا جائے گا۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آئے تو سرکار نے فرمایا جاؤ، جاؤ، واپس آئے گا اور منافع کما کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ گئے اور پھر منافع کمایا تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ منافع کما کے واپس آئے تو شیخ حماد کے پاس گئے، بات وہی تھی کہ وہ حق تھا، انہوں نے لوح پر لکھا دیکھا تھا، لیکن سرکار غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، دعا کی اور فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی کہ جو معاملہ تیرے ساتھ میں ہونے والا ہے، جو ہونے والا تھا چاہتے میں نے یہ دعا کی کہ اس کو اس معاملے کو پلٹ دے اور وہ خواب میں ہو جائے۔ وہ خواب میں وہ معاملہ ہوا۔ اسی کو فرماتے ہیں حضور غوث اعظم اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ، اگر میرا راز میت پر کھولا جائے لقامات بقدرت المولا تعالی تو وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور کوئی نیا دن ایسا نہیں گزرتا جو میری بارگاہ میں آئے اور کوئی نیا سورج نہیں اٹھتا جب تک کہ مجھے سلام نہ عرض کر دے۔ جب تک کہ میری بارگاہ میں سلام نہ عرض کرے تو وہ آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، ہفتہ ہوتا ہے سلام عرض کرتا ہے، مہینہ ہوتا ہے سلام عرض کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے لیے شیخ ہیں، جنوں کے لیے پیر ہیں، انسانوں کے لیے شیخ ہیں، اور میں سب کا پیر ہوں، انا شیخ الکل، میں سب کا شیخ ہوں۔ اور فرماتے ہیں تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور ان کے دین پر قائم رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں مریدہم وَتَحْوَغَنِّ فَيْفَلْ مَا تَسَاءُ فَالِاسْمُ عَادِ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتاً نلت المنانی۔ اور اس کو بھی کہتے ہیں دعا کریں ان کے وسیلے سے، اور ان کے وسیلے سے مانگیں۔ تاج الشریعہ نے وہ دامن دیا ہے اور اس دامن تک پہنچایا ہے۔ اور یہ بات یہاں آخر میں آتے آتے یہ یاد آ گئی کہ کہتے ہیں ارے اولیاء اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ان کو غیب کی خبر نہیں، وہ غیب کیا جانے، ان کو پتا نہیں۔ ارے وہ تو غیب جانتے ہی ہیں، وہ غیب جانتے ہیں، بلکہ ان کے نام لیوا اور ان کا کلمہ پڑھنے والے اور وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ امام شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں وما کلفنا اللہ ایمان بالغیب حتی فتح لنا باب غیب ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جب تک مکلف نہیں فرمایا جب تک کہ ہم پر غیب کے دروازے نہیں کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہیں، وہ غیب جانتے ہی ہیں، ان کے بتائے سے اولیاء اللہ بلکہ عامت المسلمین بھی غیب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفسر اعظم ہند جب تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے اور تاج الشریعہ بھی آئے نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں
अजहर में थे, जब अजहर में वहां से अभी आए नहीं है, वो फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं गुरूब हो रहा हूं और मेरा अख्तर तुलू हो रहा है। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वो कहते हैं, फरमाते हैं, मुझे इन पर भरोसा है। तो तमाम इन औलिया अल्लाह ने वो पहले ही वो देख लिया था उस वक्त को कि ये जो है इनका वक्त ऐसा आएगा और ये ऐसे चमकेंगे कि जगह जगह नारा लगेगा, बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया। अल्लाह तक हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम औलिया अल्लाह के माने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं और मसलके अल्लाह पर गामजन हैं, तो हम उस पर चले। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की उसमें हज़रत यूसुफ अलैहि तस्लीम का जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, तो आपने ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान उठा और सालिहीन के साथ में मुझे मिला दे। वो तो नबी है और नबी को कोई खौफ नहीं, बल्कि ये जो उन्होंने ये बताया, ये तमाम उम्मत के लिए, तालीम उम्मत के लिए ये बताया कि हम ये दुआ करें और सच्चों के साथ में उनके दामन से वाबस्ता रहें। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जब इस पर कायम रहोगे, इस पर डटे रहोगे, तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया है, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ुमुन कातिलुन इंदल किताली। और वो फरमाते हैं, वो अब्दुल कादिर मशहूर इसमी वजद्दी साहिबुल ऐन कमाली। वाखिर दावा। सुभान अल्लाह।